اب یہی جتنی وبائی دوسری بیماری ہیں، چیچک ہے مثال کے طور پر، چیچک بھی آتے ہیں، کہتے ہیں وبائی بیماری ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اسی طرح یہ جو آج کا فتنہ کرونا ہے، جس میں پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے اور جس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پس سے پردہ یا اس کے تہ پردہ میں کیا ہے، وہ تو علام الغیوب ہی جانتے ہیں۔ باقی ساری باتیں جو ہے نا وہ ظنون پر مبنی ہیں، اپنے اپنے تجربات پر مبنی، لیکن بیماری سے انکار نہیں، بیماری بہرحال ہے، اور اسی بیماری سے افراد موت کے منہ میں آئے بھی ہیں، لیکن یہ کیا ایک سے دوسری کو لگ جاتی ہے؟ جس طرح کہ سماجی فاصلہ، سماجی فاصلہ، سماجی فاصلہ، یہ احتیاطی تدبیر کی حد تک تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں اتنا غلو کہ باقی اجتماعات میں اور باقی معاملات میں تو یہ سماجی فاصلہ اس کا اہتمام نہ کیا جائے، نمازوں کے اوقات میں یا حرمین میں اس کا پورا مظاہرہ کر کے پوری عالم اسلام کو یہ تاثر دیا جائے کہ تم بھی اپنی مسجدوں میں اسی طرح رکھو، جب حرمین میں اس طرح ہے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ مجھے تو یہی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ضعف ایمان کی ایک صورت، ضعف ایمان کی، اگر اس سے مرنا ہے تو پھر یہ ویکسین یا دوسری چیزیں بچا نہیں سکتی، اور مرے بھی ہیں، یعنی ٹیکے لگانے کے باوجود بھی اس بیماری سے لوگ مرے بھی ہیں۔ جس نے مرنا ہے بہرحال مرنا ہے۔ تو بیماری اگر اللہ سبحانہ و تعالی، اگر نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہے ہی ہمارا ایمان کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ ہے، یہ بنیادی بات، ہمارا ہی خالق نہیں، ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ عمل ہم کرتے ہیں، لیکن اس عمل کی قوت، استطاعت، توفیق دینے والا کون ہے؟ اس لیے ہمارے اعمال بھی جو ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ امام بخاری کی خلق و افعال العباد جو ہے وہ اسی موضوع پر ساری اور پڑھنے والی کتاب ہے، امام صاحب کی کتاب ہونے کے ناطے بھی اور موضوع کی مناسبت سے بھی۔ تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے افعال بھی مخلوق ہیں، تو پھر یہ ساری وبا، جو بھی وبا ہو، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کنٹرول سے اور اختیار سے باہر کس طرح ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ ہی کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہی ہر چیز کی قوت تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر ہیں وہ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اختیار تو کیا جائے، لیکن اس میں جو غلو چل نکلا ہے وہ بہرحال اس پہ اطمینان نہیں آتا، اس میں اطمینان نہیں ہوتا۔ ہمارے انہی دنوں اللہ اکبر کبیر حافظ عبدالعظیم صاحب ہیں نا، ان کے ماموں ہیں، ان کو کرونا ہو گیا، اب ان کے بیٹے ان کے پاس رہے، خدمت گزار رہے، سوء اتفاق یہ کہ بیٹے کو بھی ہو گیا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ بیٹا فوت ہو گیا، باپ زندہ ہے۔ موت تو جس کے لیے لکھی ہے اسی کے لیے آنی ہے، حالانکہ ابتدا بیماری کی کس سے ہوئی ہے؟ باپ سے ہوئی ہے۔ بیٹے نے خدمت کی، اتفاقاً بیماری اس کو بھی لگ گئی، بچا باپ۔ اب اگر بیماری کی وجہ سے مرتا ہے تو پہلے تو باپ تو مرنا چاہیے، باپ کو بیٹے سے ملنا چاہیے، مرنا چاہیے۔ اس لیے محیی و ممیت، موت و حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ ہمیں بچانے کے لیے، وہم سے دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فر من المجذوم فرار من الاسد، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔